والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. محترم اساتذہ کرام، حکم صاحبان، مہمان نظام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم جس حقیقت پر غور کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید محض مذہبی کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطہ حیات، جامع دستور اور ہمہ نظام ہے. محترم حضرات، یہ انسان کو صرف مسجد تک محدود نہیں کرتا بلکہ گھر، بازار، معاشرہ، عدالت، ریاست تک اس کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کا تعارف ان الفاظ میں فرماتا ہے: ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے. قرآن انسان کی فکری، اخلاقی، سماجی اور عملی زندگی کا رہبر ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ سے کیسے جڑے، انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں اور خود کو کیسے سنواریں. اسی حقیقت کو یہ شاعر نے یوں کہا: ایک سجدے نے مجھے انسان بنا دیا، ایک سجدے نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ میں خواب تھا قرآن نے پہچان دی. محترم حضرات، قرآن کہتا ہے: ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی. یعنی زندگی کا کوئی پہلو، عقیدہ، عبادت، اخلاق، سیاست، معیشت یا معاشرت ایسا نہیں جس کی رہنمائی قرآن میں موجود نہ ہو. معاشرت کے میدان میں قرآن عدل، مساوات اور اخوت کا پیغام دیتا ہے. آگے فرماتا ہے: انما المؤمنون اخوہ. ایک شاعر نے ایسے قرآنی پیغام کو ان الفاظ میں سمایا: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. معاشی نظام میں قرآن حلال کا میں دیانت اور تعصب توازن کی تعلیم دیتا ہے اور ظلم و سود کو حرام قرار دیتا ہے. آگے فرماتا ہے: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. سیاسی و عدالتی نظام میں قرآن انصاف اور امانت اور جوابداری کا مطالبہ کرتا ہے. آگے فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو صرف پڑھا نہیں بلکہ عملی نظام بنا کر نافذ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. میں تمہیں وہ چیز چھوڑ رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اقبال نے ایسی حقیقت کو جھنجھوڑنے والے انداز میں کہا: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج امت کی زبوحالی کا سبب قرآن کی کمی نہیں بلکہ قرآن سے دوری ہے. قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے مگر زندگیوں میں نافذ نہیں. آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، ماننے، اپنانے اور نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن ہی ہماری کامیابی، نجات، کامیابی اور سربلندی کا واحد راستہ ہے. آمین. یا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.